الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ صدق اللہ العظیم۔ 20 محرم الحرام عظیم عاشق رسول صحابی رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مشہور و معروف صحابی ہیں۔ آپ کا مبارک نام بلال اور آپ کا لقب ہے مؤذن رسول۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو سید المؤذنین یعنی اذان دینے والوں کا سردار یہ خطاب عطا فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سابق الاسلام ہیں، مطلب آپ نے ابتدائی اسلام ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ غلامی سے آزادی نصیب ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تب سے لے کر وصال ظاہری تک نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے۔ آپ مؤذن رسول بھی ہیں اور خازن رسول بھی ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے مالی معاملات کی دیکھ بھال بھی آپ کے ذمہ لگا رکھی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سیریا تشریف لے گئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ 20 سن ہجری کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور وہیں ملک شام میں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی بہت زیادہ شفقتیں نصیب ہوئیں، نبی کریم علیہ السلام کا بہت زیادہ فیض ان کو حاصل ہوا۔ یعنی صحابی تو وہ بھی ہیں جو لمحہ بھر کے لیے مسلمان ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا اور دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی شان اور زیادہ ہوتی ہے جو اسلام لانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے، ایک عرصہ دراز تک نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی، نبی کریم علیہ السلام سے فیض حاصل کیا، ان کا مقام اور مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو ایک لمبا عرصہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں گزارنے کا موقع ملا، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو کیسے کمالات کیسے کمالات سے نوازا، یہ انشاءاللہ ہم آگے روایتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی اور دیگر وہ صحابہ جو غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد اسلام کی طرف آئے، مسلمان ہوئے، ان کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان صحابہ کو اپنی بارگاہ سے دور مت فرمائیں۔ کون؟ فرمایا جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مقصد ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی اور دیگر وہ صحابہ جو غلامی سے آزاد ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، ان کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ
فرمایا جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک لوگ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی اور دیگر صحابہ کرام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان کی عزت افزائی کریں، ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں اور انہیں یہ خوشخبری سنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل کرتے ہوئے تمہارے لیے اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ پاک تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے نبی کریم علیہ السلام ہمیں بلایا اور ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اور اس دن سے لے کر نبی کریم علیہ السلام ہمیں اپنے اتنا قریب بٹھاتے کہ ہمارے گھٹنے نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ مس ہو جایا کرتے تھے۔ اب غور کریں نا، دو زانو بندہ بیٹھا ہے اور سامنے بھی کوئی دو زانو بیٹھا ہے، جیسے اتحیات کی شکل میں ہم بیٹھتے ہیں تو گھٹنوں سے گھٹنے جب مل جاتے ہیں تو کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو حضرت خباب کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا، بالخصوص وہ صحابہ جو تکلیفیں اٹھا کر غلامی کی زندگی گزار کے اس کے بعد اسلام کی طرف آئے تھے، تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام ہمیں اپنا اتنا قرب عطا فرماتے کہ ہمارے گھٹنے نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ مس ہو جایا کرتے۔ اتنا فیض، اتنا قرب نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابہ کو عطا فرمایا۔ شاعر کہتا ہے نا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ وہی بلال حبشی ہیں، وہی مکہ کی سرزمین ہے جس کے اوپر آپ کا وہ بد نصیب آقا جو بظاہر دنیا میں آپ کا مالک تھا، وہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا۔ یہ وہی مکے کی سرزمین تھی جہاں پر وہ آپ کا بد نصیب آقا آپ کو گرم ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیتا۔ کون سا ظلم و ستم کا پہاڑ ہے جو اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر نہیں توڑا، لیکن آپ کی زبان سے احد احد کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں، میں اس سے لمحہ بھر بھی پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تکلیفیں دینی ہے دے لو، یہ ظاہری بدن تمہارے کنٹرول کے اندر ہے، مارنا ہے، ریت پر لٹانا ہے، جو بھی مشقت کروانی ہے کروا لو، لیکن میں اپنے محبوب علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جب انہوں نے وفا نبھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیسا مقام عطا فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات نازل کر کے ان کی شانوں کو بیان فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنا قرب عطا فرما کے ان کی شانوں کو بیان فرما کے اس چیز کو واضح فرما دیا کہ جو اسلام کے ساتھ وفا کرتا ہے اسلام کبھی اس کا قرضہ بقایا نہیں رکھتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، تو فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول کبھی اس کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ دنیا میں بھی اسے عزتیں نصیب ہوتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی، وہ خوش نصیب شخص ہیں جنہیں دنیا اسلام کے اندر سب سے پہلے اذان دینے کا شرف نصیب ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اب مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بن گیا جہاں پر وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نمازیں ادا کرتے، لیکن نماز کے لیے بلانے کا اس وقت تک کوئی واضح طریقہ موجود نہیں تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا تو کیا کہا جائے، کیسے بلایا جائے، آوازیں لگائی جائیں، کیا کیا جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خواب کے اندر اذان سکھائی گئی۔ جب یہ خواب سے بیدار ہوئے، اپنا خواب نبی کریم علیہ السلام کو سنایا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا بلال، فرمایا اے بلال اٹھو، جو عبداللہ بن زید بتاتے ہیں اس کے مطابق
اذان دو، لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ یہ تاریخ اسلام کی پہلی اذان تھی جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اس دن دی تھی۔ اور یوں یہ طریقہ اسلام کے اندر رائج ہوا، جب نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے تو یوں اذان کے کلمات کہہ کر ان کو بلایا جائے گا۔ تو یہ خوش نصیبی بھی حضرت بلال حبشی کے ذمہ میں آئی کہ سب سے پہلی اذان اسلام کے اندر یہ دینے کا شرف بھی آپ کو نصیب ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت پیاری آواز عطا فرمائی تھی، آپ کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ جب بھی مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ کی اذان کی آواز گونجتی نا، لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا، اپنے کاروبار چھوڑ کر صحابہ اکرام جوق در جوق جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوتے نمازوں کے لیے۔ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غمگین ہو جاتے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ارشاد فرماتے، بلال اٹھو، نماز کے لیے اذان دو اور اذان دے کر ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ حضرت بلال کی اذان وہ اذان ہے، جب وہ اذان دیتے تو نبی کریم علیہ السلام کے دل کو راحت پہنچتی، نبی کریم علیہ السلام کا غم دور ہو جاتا، اور غم جب پہنچتا نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال کو حکم ارشاد فرماتے، بلال اٹھو اور اذان دو، ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ یہ خوش نصیبی آپ کو ملی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ حضرت بلال بہت ہی با کمال اور بے مثال شخصیت ہیں، آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی رچ بس چکی تھی کہ جب آپ اذان دیتے اور اس محبت الہی میں سرشار ہو کر اذان دیتے کہ اس اذان کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے دل کو راحت مل جاتی، آپ کو سکون نصیب ہوتا، اور نبی کریم علیہ السلام یوں حضرت بلال سے اذان دلوایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ فجر کے وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کی جگہ پر تھوڑا وقت سے پہلے پہنچ جاتے۔ کیا کرتے؟ حضرت بلال حبشی وہیں پر بیٹھ کر نماز فجر کا انتظار کرتے، اذان کا نماز فجر کا وقت شروع ہونے کا انتظار کرتے۔ جب وقت ہو جاتا تو پہلے دعا کرتے، اللہ پاک میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اور اس بات پر تو میری مدد فرما کہ قریش ہدایت قبول کر لے اور تیرے دین کے خدمتگار بن جائیں۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی کھڑے ہوتے، اذان دیتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ نماز تہجد ادا فرمانے کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان فجر دے لیتے نا، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضر ہو جاتے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اس منظر کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ حضرت بلال حبشی نے فجر کی اذان دی، اس کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر، آپ کے حجرہ کے سامنے، دروازہ مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے، عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر عرض کرتے الصلاۃ یا رسول اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، اور اس کے بعد کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے۔ حضرت بلال وہ خوش نصیب ہے جو اذان دینے کے بعد صبح صبح سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا کرتے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نبی کریم علیہ السلام کو نماز فجر کے لیے جگاتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیدار ہو کر نماز فجر ادا فرماتے۔ اب آپ غور کریں، آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں نا جو اذانیں دیتے ہیں، لیکن یہ شرف صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا ہے کہ اذان فجر دینے کے بعد اپنے محبوب کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کے ساتھ آپ کے دن کا آغاز ہوتا۔ کیسی خوش نصیبی اور کیسا وہ شرف تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اپنے دن کا آغاز کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا بھائی؟ نماز کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی کیا کر رہے ہیں؟
اذان دی ہے نا، تو اذان کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا عرض کر رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ تو یہی تو صلاۃ و سلام ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تو یہ طریقہ کوئی ہمارا ایجاد کرتا نہیں ہے، یہ صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے۔ وہ اذان دینے کے بعد در مصطفیٰ پر حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ آج انہی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم اذان دینے سے پہلے اور اذان دینے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ ہم ان کے طریقے کو ادا کرتے ہیں، یہ کوئی ہمارا ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ صلاۃ والسلام کی صدائیں بلند کرتے، آج ہم ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ان کے جو طریقہ کار ہے ان پر عمل کرنا، یہ ان کی سچی غلامی کا ثبوت ہے، اور یہی ہم ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری عطا فرمائی تھی۔ جب اذان دیتے نا لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں اور یہ مکہ پاک کے مؤذن تھے۔ حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ کے مؤذن تھے اور حضرت ابو محذورہ یہ مکہ مکرمہ کے مؤذن تھے۔ مؤذن بنے کیسے؟ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی حالت میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا، بلال اٹھو اور اذان پڑھو۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ پاک کے مؤذن ہیں، ان کی آواز بھی بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آواز عطا فرمائی تھی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے، اسلام قبول کیا نہیں تھا، ابھی دین اسلام کے اندر آئے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے نا، ہم نے ان کے کلمات سنے تو مذاق اڑانے کے لیے ہم ان کے کلمات کو دہرانے لگے۔ اور کیجئے گا، حضرت بلال حبشی کو نبی کریم علیہ السلام نے اذان کا حکم ارشاد فرمایا، وہ اذان دے رہے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہم چھوٹے بچے تھے، مسلمان تھے نہیں، مکے کی گلیوں میں ہم کھیل رہے تھے۔ تو جب حضرت بلال حبشی کی اذان ہم نے سنی تو میں مذاق کے طور پر ان کے اذان کے جو جملے ہیں وہ دہرانے لگ گیا۔ اب کرم کا ٹائم ہو چکا تھا، وقت آ چکا تھا کہ ان پر کرم کی بارش ہونی ہے۔ ان کی آواز جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ گئی۔ کن کی؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہ مذاق کے طور پر اذان کے جملے پڑھ رہے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا کہ بچے کے اذان کی آواز ہے، آواز بڑی پیاری ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تم اذان دے رہے تھے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہی اذان دے رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے قریب کیا، فرمایا قم فاذن، کھڑے ہوں اور میرے سامنے اذان پڑھ کے سنائیں۔ حضرت ابو محذورہ وہ مذاق کے طور پر اذان پڑھ رہے تھے کیونکہ مسلمان نہیں تھے، بچے تھے ابھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب آواز سنی ان کو بلایا، فرمایا کھڑے ہوں اور مجھے اذان سنائیں۔ کہتے ہیں میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا، اذان پڑھنی شروع کر دی۔ درمیان میں جہاں مجھے لفظ بھول جاتا نبی کریم علیہ السلام مجھے سکھا دیتے، میں اذان پڑھتا گیا۔ جب میں نے اذان مکمل کر لی، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے سونے سے بھری ہوئی تھیلی انعام کے طور پر عطا فرمائی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چہرے پر پھیرتے ہوئے سینے تک لے آئے۔ بس اس ہاتھ کی، اس مبارک ہاتھ کی برکت یہ تھی کہ وہ اسلام کی دشمنی میرے دل سے نکل گئی اور میں نبی کریم علیہ السلام کا دل سے عقیدت مند بن گیا۔ جب اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیا۔ کیسی برکت ملی۔ اذان مکمل ہونے کی دیر تھی، فرماتے ہیں جب اذان مکمل ہو گئی میں نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے
مجھے مکہ پاک کا مؤذن مقرر کر دیا۔ کیسی شان ہے، اور نگاہ مصطفیٰ کی کیسی برکتیں ہیں کہ چند لمحے پہلے وہ جو اسلام کے دشمن تھے مذاق کے طور پر اذان کے جملے پڑھ رہے تھے، چند لمحے بعد ہی نگاہ مصطفیٰ کی وہ برکت ملی، نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ چہرے پر پھر جانا، اس کا وہ فیض ملا کہ اسلام کی ساری دشمنی اور نفرت دل سے نکل گئی، مسلمان ہو گئے اور مکہ پاک کے مؤذن بن کے وہاں پر اذانیں دینا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ وہ جملے کانوں میں پڑھنے کی دیر تھی اور ان کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا، اور اسلام کی دولت بھی نصیب ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان دینے کا شرف وہ بھی مکہ پاک کے اندر وہ ان کو عطا فرما دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کے مؤذن ہیں، روایات میں ملتا ہے فتح مکہ کے موقع پر وہ شہر جہاں نبی کریم علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہاں سے نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کو چین اور سکون کے ساتھ ٹھہرنے ہی نہیں دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام 9 ہجری کے اندر فتح مکہ کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ فاتح مکہ بن کر اس شہر کے اندر تشریف لے گئے، اب اس شہر کا منظر دیکھیں۔ وہ بڑے بڑے سردار جنہوں نے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، جنہوں نے اس مکے کی گلیوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا، آپ کے سینے پر پتھر رکھے تھے، آپ کو گرم ریت پر لٹایا تھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو انگاروں کے اوپر لٹایا، آپ کو جلا جلا کر سزائیں دی، صحابہ کرام کو شہید کیا، وہ مکے پاک کی گلیاں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک جلیل القدر اپنے صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ فاتح مکہ بن کر مکہ پاک میں موجود ہیں، وہ سارے سردار سامنے سر جھکا کر موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے موجود ہیں، اور وہ سارے صحابہ جو ان مکے والوں کی تکلیفوں کی وجہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، آج وہ سارے پروٹوکول کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر دکھا دیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، اور اسی اثناء کے اندر نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب آپ اس منظر کو سوچیں، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے بلال جائیں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دیں، تمہاری اذان کے بعد ہم نماز ادا کریں گے۔ غور کریں، وہ مکے کے بڑے بڑے سردار جو کہتے تھے کہ بلال تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم تو حبشی غلام ہو، ہم مکے کے سردار ہیں، ہمارا یہ شرف بنتا ہے کہ ہم مکے کے اندر اذانیں دیں، ہمیں یہ اتنا پروٹوکول ملنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بلال آج خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان نہیں دینی، بلکہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینی ہے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس میں پہلی نماز ادا کرنے کے لیے جب حضرت صدیق اکبر پہنچے تو ان کفار نے ان کو مار مار کر اپنی طرف سے شہید کر دیا، لہو لہان کر دیا تھا۔ آج وہی مکہ پاک ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، اسی کی چھت پر چڑھ کر وہ بلال جس کو لوگ غلام کہتے تھے، حبشی کہہ کر پکارتے، ان کی کوئی وقت نہیں سمجھتے تھے، وہ کفار مکہ، آج ان کے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا کے یہ واضح فرما دیا کہ اسلام کے اندر رنگ اور نسل کی بنیاد پر عزت نہیں ملتی، عزت اسے ملتی ہے جو دین اسلام کے ساتھ اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا کرتا ہے، اسے عزت ملتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک عزت اسے عطا فرماتا ہے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر اس چیز کو واضح فرما کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ پاک کے
خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر چڑھے، اذان پڑھنا شروع کی۔ روایت کے الفاظ ہیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو آپ نے اس کلمے کو اور زیادہ بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، اور روایت میں یہاں تک ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ کہتے ہوئے جتنا زور لگ سکتا تھا نا وہ سارا لگا دیا۔ اتنا اونچی آواز سے کیا جملہ کہا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اے مکہ کے کفاروں، اے کفاران قریش، دیکھ لو آج وہی خانہ کعبہ ہے جس کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ اسی خانہ کعبہ کے پاس نمازیں ادا کرنے سے تم نے منع کیا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرما دی۔ ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی، فرماتی ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، جب میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ گونجتا ہوا سنا نا تو میں نے کہا میری جان کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خاطر بلند فرما دیا ہے۔ یہ ذکر کی بلندی ہے کہ حضرت بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اتنا اونچی آواز میں آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جب اسلام کی خاطر آپ نے تکلیفیں برداشت کی تو پھر اسلام نے بھی اتنی عزت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ وہ کفار جو اپنے آپ کو سردار کہتے تھے وہ نیچے مجرم بن کر کھڑے تھے، اور جس کو غلام کہتے تھے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر جو ہے وہ اذانیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو آپ مدینہ پاک میں رک نہیں سکے، آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیدار عطا فرمایا، فرمایا بلال بے وفائی کر گئے ہو، ہم مدینے میں موجود ہیں اور تم ملک شام چلے آئے، اب تو ہماری زیارت کے لیے بھی نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواب سے بیدار ہوئے، یہ جملے نبی کریم علیہ السلام کے گردش کر رہے تھے ذہن کے اندر، فوراً اپنی سواری تیار کی، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک شور برپا ہو گیا کہ مؤذن رسول واپس تشریف لے آئے ہیں۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے، عرض کیا بلال آج وہی اذان ہمیں سنا دینا جو نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر آپ اذان دیا کرتے تھے۔ فرمایا آج میں وہ اذان نہیں دے سکتا، وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو سامنے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، دیدار نصیب ہو جاتا، لیکن اب نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نہیں ملے گا، اب میرے اندر تاب نہیں ہے میں اذان دے سکوں۔ صحابہ نے بڑا مجبور کیا، آخر کار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا اے بلال جو ہمارے نانا جان کے دور میں اذان دیتے تھے نا، آج وہ اذان ہمیں سنا دیں۔ حضرت بلال ان شہزادوں کی بات تو ٹال نہیں سکتے تھے، فوراً کھڑے ہوئے اذان دینا شروع کی، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے سامنے منبر کی طرف دیکھا، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہے، غش کھا کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، لیکن اذان مکمل نہ کر سکے۔ یہ محبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت بلال کو تھی کہ آپ کا چہرہ انور دیکھنا جب نصیب نہ ہوا، نہ دیکھ سکے تو آپ اذان مکمل نہ کر سکے۔ اتنی محبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کو تھی، جب ہوش آیا پھر وہاں پر رہ نہ سکے کیونکہ اسی گلیوں کے اندر اپنے محبوب کا دیدار کیا کرتے، واپس ملک شام تشریف لے گئے اور وہیں پر اپنے محبوب کی یادوں میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اور نبی کریم علیہ السلام سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔